جی، اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پیرنٹنگ پر. ایک یا دو ویڈیوز بن چکی ہیں. لوگوں نے کافی اس میں دلچسپی کا اظہار کیا، تو یہ اسی ضمن میں تھوڑی سی اور پہلے لفظ پیرنٹنگ کی وضاحت ہے. اس سبجیکٹ یا یہ جو ایک نفس مضمون اس کا کیا ہوتا ہے، یہ ویڈیو اس سے متعلق ہے. اس میں آپ کو میں کچھ جو کیا کیا اس کی ذمہ داریاں ہیں، کیا کیا پیرنٹنگ کے لیے ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے، کرنی پڑتی ہیں، سملرلی اس کے کچھ سٹائلز ہیں جس کے متعلق ہم بات کریں گے. دراصل یہ ذرا لمبی گفتگو ہوگی، تو دو مختلف ویڈیوز میں اس کو بنایا جائے گا. پہلے کو مکمل کرنے کے بعد ہم سٹائلز تک رک جائیں گے کہ اس کے مختلف سٹائلز ہوتے ہیں پیرنٹنگ کے، تو وہ ہم اگلی ویڈیو میں اس کے بعد والی میں فالو کریں گے. یہ تمام نوٹس جو ہیں جیسے باقی ویڈیوز میں ہوتا ہے، سبھی کے اس کے بھی ڈسکرپشن میں نیچے آپ کو مل جائیں گے. اور شاید یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب خود بھی کر لیجئے اور لوگوں تک بھی پھیلائیے. خواہش یہ ہے کہ اس طرح سے ہمارے معاشرے میں کچھ بہتری ہو سکے، ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو کچھ فائدہ ہو سکے. پیرنٹنگ جو ہے یہ دراصل ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ وہ اپنے بچوں کو مختلف قسم کی چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو مہیا کرتے ہیں. اچھا، یہ جو مہیا کرتے ہیں اس کا سب کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کے بچوں میں ڈیولپمنٹ ہو. یہ ڈیولپمنٹ سب سے پہلے جو ہے وہ فزیکل ہوتی ہے، نمبر ایک. ایموشنل، اس کے لیے بھی ماں باپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے کہ بچوں کی ایموشنل ڈیولپمنٹ ٹھیک ہو. فزیکل تو بالکل واضح ہے کہ ان کو اچھا کھانا پینا ملے گا، ان کے ہڈی جسم گوشت گودا بنے گا، رگ و ریشہ جو ہے وہ مضبوط اور بہتر ہوگا، تو وہ اچھے کم از کم ہیومن بینگ نظر آئیں گے، زندگی کا مقابلہ کر سکیں گے، صحت ان کی اچھی ہوگی. یہ تو فزیکل سائیڈ ہے جو کہ پیرنٹنگ کے اندر فراہم کرنی پڑتی ہے. دوسری چیز جس کے لیے پیرنٹنگ کے اندر آپ کو اہتمام کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے ایموشنل ڈیولپمنٹ. ایموشنل ڈیولپمنٹ مثلاً جو بچے جن کے ایموشنل جو سٹیبلٹی ہے وہ نہیں ہوتی، تو بڑے امکان یہی ہوتا ہے کہ ان کے ارد گرد میں کہیں نہ کہیں کوئی غیر مستحکم جذباتی رویے جو تھے وہ موجود تھے، جن کو ان بچوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے یا وہاں سے انتخاب کر لیا ہے. چپ چاپ ان کے سامنے ہو رہے تھے، یہ نہیں کہ ان کو سامنے بٹھا کر سکھایا گیا ہے کہ جی آپ لازماً اس طرح سے کر کے کریں. نہیں، ہوا یہ کہ ان کے سامنے گھر میں یا ارد گرد میں کہیں یہ رویے روزانہ کی یا اکثر کی بنیاد پر ہو رہے تھے، اور ان بچوں نے اپنی ذہنی آزادی کا استعمال کرتے ہوئے مکمل خاموشی سے اس میں سے کچھ اجزاء جو ہیں وہ لے لیے ہیں اور ان کو اپنی شخصیت میں گوندھ لیا ہے. لہٰذا ایموشنل سٹیبلٹی یہ بھی والدین کو فراہم کرنے کی ان کی ذمہ داری ہے. اچھا، جب ایموشنل سٹیبلٹی ہوتی ہے تو عین یہی جو ایموشنل سٹیبلٹی ہے یہ بنیادی کردار ادا کرتی ہے سوشل ڈیولپمنٹ میں. ایموشنل ڈیولپمنٹ کے علاوہ سوشل ڈیولپمنٹ بھی پیرنٹنگ کا ایک اہم حصہ ہے. اور چوتھی چیز جو میں نے جان بوجھ کر آخر میں رکھی ہے لیکن حقیقتاً وہ سب سے پہلے ہے، وہ ہے انٹلیکچول ڈیولپمنٹ. والدین کو اپنے بچوں کے اپنے آنے والی نسل کے لیے اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ ان کے بچوں کی جو انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہے، انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کو بہت کم لفظوں میں اگر بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ نمبر ایک تو ذہن میں تمام بنیادی جو علم ہے اور علمی سانچے جو ہیں وہ موجود ہونے چاہیے. مثلاً تاریخ کا ایک عمومی علم ہونا چاہیے، جغرافیے کا پتہ ہونا چاہیے، گلوب پہ کیا ہو رہا ہے، گلوب میں کون سی جگہ پر کیا ہو رہا، کون سی سرزمین وابستہ موجود ہے، مختلف بر اعظم کیا ہیں. اسی طرح ہم زمین کے اوپر ایسٹرونومیکلی کہاں پر ہیں، ہم سورج سے کتنے فاصلے پر ہیں، سورج کہکشاں کے اندر ہے، کہکشاں کائنات میں کیا کر رہی ہیں، کس طرح سے. یہ جو عمومی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہے، ایک تو اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ بنیادی انسانی علم جو ہے وہ بچوں تک پہنچنا چاہیے. دوسرا اس کے ساتھ انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے ذہن سازی کی. ذہن کو ایسی عادتیں فراہم کی جائیں کہ وہ بچے لائف لانگ لرنرز ڈیولپ ہوں. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ادارے کے اندر رسمی تعلیم پر ڈیپینڈ کریں، وہ خود ان کو لائف لانگ لرنرز بننا چاہیے. آپ مناسب سمجھیں تو اس موضوع پر میں نے ایک اور ویڈیو بنا دی ہے لائف لرنرز پر، اس کو آپ ضرور دیکھ لیجئے. تو پیرنٹنگ جو ہے اس میں
4 چیزوں کا اہتمام والدین کی ذمہ داری ہے: فزیکل ڈیولپمنٹ، ایموشنل ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ۔ اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیے پیرنٹنگ جو ہے یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، اور یہ یعنی بچے کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور پوری زندگی آپ کی تقریباً اس کے ساتھ لگتی ہے۔ انسانی بچہ جو ہے وہ باقی تمام جو مخلوقات کے بچے ہیں، ایون پودوں کے بھی بچے، ان سے بھی زیادہ نگہداشت مانگتا ہے، اور تقریباً 30 سال تک مسلسل اس کو آپ کو کسی نہ کسی صورت میں گائیڈنس دینا پڑتی ہے۔ اس میں کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، رسپانسبلٹیز اور ایکٹیویٹیز جن کی طرف میں ضرور اشارہ کرنا چاہتا ہوں پیرنٹنگ کی۔ سب سے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ پیرنٹس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچوں کو ایک محفوظ اور ایک میرے پاس اس کا اردو لفظ شاید نہیں ہے، نرچرنگ انوائرمنٹ دیں۔ نرچرنگ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک ایسا ماحول جو بچوں کو ذہنی طور پر پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کرے، زرخیز ماحول ہونا چاہیے کہ ذرا سا بھی بچہ اگر علم حاصل کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو پورا ماحول اس کو مدد فراہم کرے۔ تو سیف اور نرچرنگ انوائرمنٹ دینا پہلی ذمہ داری۔ اچھا، باؤنڈریز اور رولز بھی سیٹل کرنے پڑتے ہیں، یہ بھی پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے واضح حدود اور قیود متعین کرنی ہے۔ وہ اتنی سخت نہ ہوں کہ بچے کا ذہنی اور جسمانی طور پر وہ دم گھٹ جائے، اور اتنی کھلی نہ ہوں کہ وہ معاشرے سے ٹکرانے لگ جائے اور ایک مسائل کا تو مار کھڑا ہو جائے۔ تو یہ جو باؤنڈریز اور رولز بنانے ہیں یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، پیرنٹنگ کے اندر ایک اور چیز جو ہے وہ ٹیچنگ اور گائیڈنگ ہے۔ ظاہر ہے یہ بالکل واضح، اس پر مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بچوں کے اوپر بچوں کے لیے ایک اور ذمہ داری جو ماں باپ کے اوپر آتی ہے کہ وہ ان میں ہنر اور علم دونوں پیدا کروائیں۔ علم اور ہنر یہ وہ دنیا ہے جس میں علم اور ہنر کے ذریعے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اور کامیاب ہوتی ہیں۔ اگر خالی علم اکٹھا سروں پہ بوجھ اٹھا کے پھرتے رہیں گے اور ہاتھ میں ہنر نہیں ہوگا تو بھی علم خراب ہی ہوگا اور کمتر محسوس ہوگا، اور صرف ہنر ہوگا اس کے پیچھے علم نہیں ہوگا تو وہ بھی ادنا قیمت پہ بکے گا۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو علم اور ہنر دونوں سے آراستہ کریں۔ ایک اور شاید وہ بھی ضروری ہے، اول عمر سے کرنی چاہیے، بچوں کے سامنے یہ بھی بتانا چاہیے کہ آئندہ اگر آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے، سکھانا ہے، تو کیونکہ کبھی نہ کبھی تو انہوں نے بھی ماں یا باپ بننا ہے، تو اس طرح سے پڑھانا ہے، اس طرح سے سکھانا ہے، یعنی سکھانے کو بھی سکھایا جانا چاہیے، یعنی پڑھانے کو بھی پڑھایا جانا چاہیے۔ یہ اہم چیز ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بچے آج آپ کے سامنے ہیں انہوں نے کچھ ہی سالوں میں، کچھ 1-2 دہائیوں میں انہوں نے بہرحال خود ایک ماں یا ایک باپ بن جانا ہے، اور معاشرے کی اگلی نسل کو سنوارنے یا بگاڑنے دونوں کا ذمہ دار انہوں نے بننا ہے۔ پیرنٹنگ مشکل کام ہو سکتا ہے، چیلنجنگ ہوتا ہے، اس کے اندر مسائل ہوتے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز جو میرے ذاتی تجربے اور علم میں ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس میں بنیادی شے پیشنس ہونی چاہیے، صبر پایا جانا چاہیے، تحمل ہونا چاہیے اور ٹھہراؤ ہونا چاہیے، غور و فکر کی عادت ہونی چاہیے۔ مجموعی طور پر پیرنٹس کا رویہ انڈرسٹینڈنگ کا ہونا چاہیے، جو کچھ سامنے ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ہمدرد کان بنیے، برستی ہوئی زبان نہ بنیے۔ زبان کسی بھی وقت کھولنا بہت آسان ہوتی ہے، ہمدرد کان بننا، سننا کسی کو، سمجھنا اور اس کے حالات میں کھڑے ہو کر چیزوں کو سمجھنا اصل میں انسانی شخصیت کے اندر دیکھنے کا یہ واحد طریقہ کار ہے۔ اسی طرح والدین میں ایک صلاحیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ مسلسل نئے حالات، نئی چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو اڈاپٹ کر سکیں، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں، کیونکہ معاشرہ جوں بدل رہا ہے، ٹیکنالوجیکل ترقی ہو رہی ہے اور چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ہی ہمیں نئی صورتحال پیش آ رہی ہے۔ جیسے ابھی ہمارے سامنے اس نسل نے موبائل اور لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کے ساتھ ڈیل کیا ہے، تو ہمارے پیرنٹس کو ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا کہ بھئی ہم نے تو جس تعلیمی نظام میں پڑھا تھا اس میں تو نہیں تھا، تو یہ کیا ہو گیا؟ تو اڈاپٹ کرنا پڑا، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ مسلسل اپنے آپ کو آپ بہتر کیجئے،
کچھ نہ کچھ روزانہ حاصل کیجئے جدید دنیا سے متعلق، تاکہ آپ اپنے بچوں سے پیچھے نہ رہ جائیں، تنہا نہ ہو جائیں، وہ بھی اور آپ بھی۔ پیرنٹنگز کے کچھ سٹائلز ہیں، 4 بڑے سٹائلز ہوتے ہیں، اور یہ چاروں سٹائلز جو ہیں ان کے کچھ اثرات ہیں جو انسانوں پر، بچوں پر ہوتے ہیں۔ کافی غور و فکر کے ساتھ ایک شخص کو اپنا تعین کرنا چاہیے کہ میری فیملی اور میرے جو حالات ہیں، ہر بندے کے اپنے حالات ہوتے ہیں، ان کے مطابق کون سا سٹائل سب سے بہتر رہے گا۔ میں اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، طوالت کے خوف سے۔ پیرنٹنگ کے سٹائلز پر ہم اس سے اگلی جو ویڈیو ہے اس پر بات کریں گے۔ آج کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔